بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے جس کلاسیکل موسیقی کے شخصیت کا تعارف کروائیں گے وہ ہیں استاد بڑے فتح علی خان کا۔ استاد بڑے فتح علی خان کا تعلق برصغیر پاک و ہند کے مشہور پٹیالہ گھرانے سے ہے۔ اس گھرانے کی بنیاد ان کے دادا علی بخش اور ان کے دوست فتح علی خان نے رکھی تھی۔ ان کے فن گائکی کو داد تحسین پیش کرتے ہوئے لارڈ ایلگن نے علی بخش کو جرنیل اور فتح علی خان کو کرنیل کا خطاب دیا۔ علی بخش کے بیٹے استاد اختر حسین خان کے 3 بیٹے ہوئے جو دنیائے موسیقی میں استاد امانت علی خان، استاد فتح علی خان اور استاد حامد علی خان کے نام سے مشہور ہیں۔ گوالیار گھرانے کے ایک گائک کو بھی استاد فتح علی خان کے نام سے جانا جاتا ہے، لہٰذا شناخت کے اس مخمصے سے بچنے کے لیے پٹیالہ گھرانے کے استاد فتح علی خان کو استاد بڑے فتح علی خان کہا جاتا ہے۔ جی جناب، استاد بڑے فتح علی خان 1935 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ استاد امانت علی خان اور استاد فتح علی خان نے موسیقی کا فن اپنے والد استاد اختر حسین خان سے سیکھا۔ استاد اختر حسین خود تو اتنا زیادہ نام نہیں پیدا کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں پر بہت محنت کی۔ استاد امانت علی خان اور استاد فتح علی خان کی پہلی پرفارمنس لاہور میں 1945 میں ہوئی، جہاں انہیں بہت سراہا گیا، لیکن ان کو زیادہ شہرت تب نصیب ہوئی جب انہوں نے کلکتہ میں ہونے والی ایک آل انڈیا میوزک کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس وقت استاد امانت علی خان کی عمر 17 سال اور استاد فتح علی خان کی عمر 14 سال تھی۔ اس کے بعد اس جوڑی نے کلاسیکی موسیقی کے حلقوں میں بہت مقبولیت حاصل کر لی۔ دونوں بھائیوں کی فنی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے 1969 میں انہیں تمغہ حسنِ کارکردگی سے نوازا۔ استاد امانت علی خان اور استاد فتح علی خان کی جوڑی 1976 میں استاد امانت علی خان کی ناگہانی موت سے ٹوٹ گئی۔ یہ وقت استاد فتح علی خان پر بہت کڑا تھا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کو موسیقی کی تعلیم باپ نے اس انداز میں دی تھی کہ راگ کی سچائی اور بھلاوے کا حصہ امانت علی خان اور تان پلٹا لے کاری فتح علی خان کو سکھایا گیا۔ تعلیم کے اس بٹوارے کے پیچھے باپ کی یہ منطق تھی کہ دونوں بھائی گائکی میں ایک دوسرے کے محتاج رہیں گے اور شادی ہونے کے بعد بیویوں کی لگائی بجائی میں آ کر ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں پائیں گے۔ استاد فتح علی خان دکھ اور پریشانی کے عالم میں موسیقی چھوڑنے پر اتر آئے تھے، لیکن ماں کے کہنے پر انہوں نے دوبارہ اس حصہ پر محنت شروع کر دی جو ان کے بھائی امانت علی خان گایا کرتے تھے، لہٰذا فتح علی خان کو اپنی گائکی کے انداز میں کافی تبدیلی کرنی پڑی۔ انہوں نے پہلے اپنے چھوٹے بھائی استاد حامد علی خان کے ساتھ جوڑی بنائی، پھر اسے چھوڑ کر اپنے درمیانے بھتیجے اسد امانت علی کو ساتھ لیا، لیکن پھر یہ مناسب سمجھا کہ اسد امانت علی کی جوڑی حامد علی کے ساتھ بنا دی جائے اور خود انہوں نے اپنے بڑے بھتیجے امجد امانت علی کو ساتھ لے کر گانا شروع کر دیا۔ امجد امانت علی گو اپنے باپ کی طرح بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے، لیکن وہ فنی طور پر بہت ہی پیچھے تھے، لہٰذا وہ ایک جونیئر حصے دار کے طور پر گاتے تھے، جبکہ استاد امانت علی خان اور استاد فتح علی خان برابر کی جوڑی تھی۔ امجد امانت علی خان کی وفات کے بعد یہ جوڑی بھی ٹوٹ گئی۔ استاد فتح علی خان نے کچھ عرصہ اپنے بڑے بیٹے سلطان فتح علی خان کو ساتھ لے کر گایا، لیکن بعد میں اپنے چھوٹے بیٹے رستم فتح علی خان کے ساتھ گاتے رہے۔ ان دنوں موسیقی کے دیگر گھرانوں کی طرح پٹیالہ گھرانہ بھی اس حوالے سے بدنام ہے کہ وہ کسی دوسرے کو علم موسیقی اس خلوص اور فراخ دلی سے منتقل نہیں کرتے جیسے وہ اپنے بیٹوں بھتیجوں کے سلسلے میں کرتے ہیں، لیکن جو خوش قسمت استاد فتح علی خان سے موسیقی کے چند قطرے سمیٹ لینے میں کامیاب ہو گئے، ان میں افغانستان کے احمد ولی کا نام نمایاں ہے۔ احمد ولی نے پرویز مہندی کے انداز میں اپنے استاد کا نام اپنے نام کا حصہ بنایا اور خود کو احمد ولی فتح علی خان کہلوانا شروع کر دیا۔ استاد فتح علی خان کی ایک شاگرد پاکستانی نژاد نارویجین دیا خان بھی ہیں، جنہوں نے پہلے کلاسیکی موسیقی سے مغربی پاپ موسیقی اور پھر فلم سازی کی طرف رخ کیا اور اپنی پہلی ہی فلم سے
ٹی وی کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ایمی ایوارڈ حاصل کیا۔ استاد فتح علی خان کے کئی البمز جاری ہو گئے، جن میں 2 ان کے بڑے بھائی استاد مانت علی خان کے ساتھ بنے۔ اس کے بعد 3 البمز گھرانوں کی موسیقی میں پٹیالہ گھرانے کے تحت بننے کے علاوہ آہنگ خسروی نام کے البمز میں بھی ان کی گائیکی موجود ہے۔ بیرون ملک استاد فتح علی خان کا البم نارویجین سیکسو فون اور نواز جان گاربارک کے ساتھ بنا ہے، جسے راگا اینڈ ساگا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے ٹی وی ڈراموں کے پس منظر میں اس ریکارڈ کے ٹکڑے اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ استاد فتح علی خان 82 سال کی عمر میں 4 جنوری 2017 کو اسلام آباد، پاکستان میں وفات پا گئے۔ وہ مومن پورہ قبرستان، لاہور میں سپرد خاک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ناظرین کرام، آپ کو یہ امید ہے ویڈیو اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔